अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानक अल्लाहुम्मा। जब हम बोलते हैं अल्लाह की ज़ात पाक है, और फिर हम कहते हैं कि लेकिन तख्लीक तो अल्लाह ताला बाकी सारी ठीक है आपकी, बस लड़कियां नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, मेरे घर में नहीं होनी चाहिए, बाकी सबके घर में हो जाए। एंड देन वी डेयर आस्क पीपल के मरी नहीं कोई, ये अल्लाह ताला की मखलूक है, या आप कोई भेड़ बकरियों के बारे में भी कोई ऐसे बात नहीं करता, वो भी अल्लाह की मखलूक है। तो अल्लाह ताला सूरह शूरा की आयत नंबर 49 में क्या कह रहे हैं? लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द। अब अगर आप लिल्लाहि का वर्ड पहले आया है ना, वरना वरना ये होता था मुल्कु समावाति वल अर्दी लिल्लाहि, कि जमीन और आसमान की जो बादशाहत है वो अल्लाह की है। लिल्लाहि पहले लगाने का मतलब है सिर्फ अल्लाह की है। अब कोई हिस्सेदार ना आ जाए बीच में, अब कोई मशवरे देने ना आ जाए बीच में। पहले अल्लाह ताला ने अपनी पोजीशन क्लियर की है कि मैं हूँ बादशाह, मेरे पास है सारी मिल्कियत। यखलुकु मा यशा, वो पैदा करता है जो चाहता है। अब अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह ताला ने क्या पैदा करना है। यह बुली मई यशाउ इनासा, वो जिसे चाहता है, यह कहते हैं तोहफा देने को, जिसे चाहता है बेटियों का तोहफा देता है। वह यह बुली मई यशाउ ज़ुकूर, और जिसे चाहता है बेटों का तोहफा देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां दोनों देता है, बेटे और बेटियां दोनों देता है। वह यजअलु मई यशाउ वकीमा, जिसे चाहता है बांझ रखता है, कोई औलाद नहीं देता। इन्नहु अलीमुन कदीर, लेकिन इस सब में ये बात दिमाग में रहे कि अल्लाह ताला जानने वाले हैं, कुदरत वाले हैं। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, ये बात नहीं है कि किसी के घर पे बेटे नहीं हो रही। अब अल्लाह ताला को तो पता था ना, ये जो आप हर बार दुआएं करते हैं कि अच्छा अब तो मुझे बेटा ही चाहिए, और फिर बेटी होगी, और फिर जो आपकी आंख से आंसू निकले हैं, तो कुदरत अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला के पास इल्म भी है। अल्लाह ताला ने फिर आपको आजमाया या क्या दिया, दिया तो तोहफा ही था ना। अब आपने उसको वैसे ट्रीट किया, तो फिर आप देख लेंगे, फिर सुबहानक अल्लाहुम्मा आप बोलेंगे मुंह से, और फिर आप कहेंगे कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए था। अब जो सबसे सख्त, बेटी की पैदाइश। अब हमारी फैमिली में भी हर जगह पे यही हो रहा है कि हम बच्चे जब आ जाते हैं दुनिया पे तो आपने गम मना लिए, आपको किसी ने फोन करके बताया तो आपने कहा हो। और मैंने लिटरली देखा है कि वो लोग बैठ के परेशान होकर फिर डिस्कस करते हैं कि अच्छा अब क्या करना है। बेटे की पैदाइश हो तो आप मिठाई के डब्बे सबके घरों में दे के आए, और बेटे की पैदाइश हो तो आप सबकी दावत करें। अब मैं ये नहीं कह रही कि अब मेरे ये कुछ बोलने से सब रुक जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैंने जब इतना कुरान पाक पढ़ लिया था, और मुझे पता था कि ये गलत है, और फिर अगर मेरे दिमाग में, मैंने देखा एक फंक्शन पे बच्चे, और मेरे दिमाग में ये ख्याल आ गया कि ये कुछ ज्यादा खुश नहीं होंगे इनके घर वाले, या ये कोई ज्यादा काम की मखलूक नहीं है अल्लाह ताला की, तो जो अभी नई जनरेशन बड़ी हो रही है उनको हम कहीं से रोक दें, कहीं से क्लैरिफाई कर दें बात के बात वो नहीं है जो सबको समझाई जा रही है। अब छोटे बच्चे, अब जो नई जनरेशन होती है वो अपने माँ बाप को बोलती है कि नहीं अम्मी ऐसे ना कहें, नहीं अम्मी ऐसे ना करें, और फिर वो कहते हैं नहीं देखा है सास ससुर क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ, इसलिए हम नहीं मांगते। अल्लाह ताला, हम ठीक नहीं हो सकते। वो सास ससुर कौन है? एक आंटी है, एक अंकल है, एक इंसान ही है ना, और उनका बेटा भी एक इंसान है। अल्लाह ताला ये लोग तो ठीक नहीं हो सकते थे, आप बस बेटियां बनाना बंद कर दें, आप हमारे घर पे बेटी भेजना बंद कर दें, तो हम नहीं चेंज हो सकते। वही अल्लाह ताला ने इसलिए पहले अपनी पोजीशन क्लियर की है कि सिर्फ मेरी मिल्कियत है, कोई मशवरा देने नहीं आएगा। अब क्या होता है, वाइजा बुशिरा अहदुहुम, अब ये अल्लाह ताला मुशरिकों की बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला मुसलमानों की बात तो नहीं कर रहे, मुशरिकों की बात हो रही है। अब वो अलग बात है कि हमने भी वही तरीके अपनाए हुए। वाइजा बुशिरा अहदुहुम, जब उनमें से किसी एक को खुशखबरी दी जाती है। अगर दिन से न्यूज अखबार अभी तो बोल सकते थे ना, जब उनमें से किसी को खबर दी जाती है बेटी की पैदाइश की, नहीं, बुशिरा खुशखबरी दी जाती है। अल्लाह ताला के नजदीक वो खुशखबरी ही है। बिल उनसा, लड़की की, बिल उनसा। अब यहाँ पे अलिफ लाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम आपने वो कर लिया कि वो जो प्रॉपर होने के जो चीजें हैं, अलिफ लाम लगा दो, अल किताब, किताब के ऊपर भी लगा दो तो द बुक बन जाएगी। अब कोई खास किताब है, हर किताब की बात नहीं हो रही। अल उनसा, अल्लाह ताला के नजदीक वो सिर्फ एक लड़की नहीं है, सिर्फ एक बेटी नहीं है। अल्लाह ताला के नजदीक वो, उसका मकाम है, उसकी पर्सनालिटी है, उसकी इज्जत है, उस अल्लाह ताला की मखलूक है वो, और उतनी ही इज्जत की काबिल है। वलकद करमना बनी आदम, हमने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को इज्जत दी है। अब उसमें सिर्फ ये नहीं कहा कि लड़कों को इज्जत दिया और लड़कियों को नहीं दी। तो वाइजा बुशिरा अहदहुम, जब उनमें से किसी एक को बेटी की खुशखबरी दी जाती है, जल्ला वजहुहु, उसके चेहरा स्याह हो जाता है, मुस्वदन स्याह हो जाता है, गम से, वहुआ कजीम, और वो गम के घूंट पीता है। अब अगर हम कहें ना कि नहीं, उसके बाद तो हम बच्चों को बहुत अच्छा स्कूल तो पढ़ा देते हैं, और उसके बाद हो सकता है वो उनके कानों में बात पड़ती रहती है कि आपको बेटा चाहिए, लेकिन ठीक है हमने ऐसा तो नहीं किया कि उनको कहीं मार पीट के कहीं डाल दिया है।
اللہ تعالیٰ نے اگلی بات ہی نہیں کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تمہیں خوشخبری ملتی ہے تب تم کیا کرتے. پورا سناریو کھینچا نا اللہ تعالیٰ نے. اور کبھی کبھی کیا کرتے ہیں لوگ کہ ہم بات تو نہیں کی, میں نے یہ تو نہیں کہا مجھے نہیں چاہیے تھی, نہیں, جو آپ کا فیشل ایکسپریشن ہے نا, اللہ تعالیٰ نے فیشل ایکسپریشن کا وہ کیا ہے. اور اس میں بھی شامل ہوں, اس میں ہم سب شامل ہیں. نہ چاہتے ہوئے ہم کتنا بڑا کفر کر رہے ہوتے ہیں, کتنا بڑا شرک کر رہے ہوتے ہیں. کفر کہتے ہیں ناشکری کو, کہ آپ نے کوئی چیز لی ہے, نعمت لیا, اور اس کو زمین میں, کفر کا لٹرلی مطلب ہے زمین میں گاڑ دینا. ذل وجہہ, اس کے چہرے پر سیاہ سایہ چھا جاتا ہے, اور اس کا دل غم کے گھونٹ پینے لگتا ہے, اس کا سینہ تنگ ہونے لگ جاتا ہے انسان کا جس کو خوشخبری ملی ہے ابھی. یتوارا من القوم من سوء, لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس پوری خبر کے بعد کسی کو کیا منہ دکھائے. ماں بشرا بھی, اللہ تعالیٰ نے پھر خبر نہیں کہا, ترجمے میں پھر جو ٹرانسلیٹر ہے انہوں نے خبر بول دیا, اللہ تعالیٰ نے بشرا ہی بولا. بشرا کے بولتے ہیں خوشخبری کو, کہ وہ جو خوشخبری اس کو ملی تھی اس کی وجہ سے وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے. اب ہمارے یہاں کیسے منہ چھپاتے ہیں کہ آپ نے کوئی فنکشن نہیں کیا, آپ نے عقیقے نہیں کیے لڑکیوں کے, کہ ان کے کون عقیقے کرتے ہیں, ہم صرف لڑکوں کے ہی عقیقے کریں گے, اور پھر لڑکوں کے ایسے کریں گے کہ دنیا دیکھے گی. تو اب یہاں پہ ہم فنگرز پوائنٹ نہیں کر رہے کہ کون کتنا غلط ہے, سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا میں اس میں کہاں تک انوالو ہوں, یا میری زندگی پہ اس کا کتنا اثر آنا شروع ہو گیا. کہ ایک سمجھدار انسان کو بھی آپ 24 گھنٹے فیڈ کریں گے کہ لڑکی کوئی اچھی چیز نہیں ہے, تو وہ ایک ٹائم کے بعد وہ دیکھنے لگ جائے گا اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی کہ کسی گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو آپ خوش ہی نہیں, اگلی بار. یہی کہتے ہیں نا لوگ ایک دوسرے سے, ایمسکہ علی ہون, سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے, ام یدسہ فی التراب, یا اسے مٹی میں دبا دے. الا ساء ما یحکمون, کتنا برا, کتنا ساء کو آپ کیسے ترجمہ کریں گے, کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں, کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں اس کو کس طرح ٹرانسلیٹ کروں, کیا بولوں کہ سمجھ آئے گا. ہم سب کی لائف ایکسپیرینسز ہیں, ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ہم پھر اسی ٹائم آپ کو اثر میں اذان دے کے آئے ہیں آپ بچی کے کانوں میں, اور پھر آپ وہی سارے ایکسپریشن دے کے آئے ہیں. بولا اس بندے نے کچھ بھی نہیں ہے, بولا اس عورت نے کچھ بھی نہیں ہے, فیشل ایکسپریشنز پہ دل پہ سایہ آ گیا, دل تانگ ہو گیا. تو اب لوگوں کو اکٹھا نہیں کریں گے, اب لوگوں کو خوشی سے فون کر کے نہیں بتائیں گے, وہی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ غصہ کتنا ہے اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ, اور وجہ کیا ہے سب کی, للذین لا یؤمنون بالآخرۃ, ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون بالآخرۃ, جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. کہ یہ کن لوگوں کا مسئلہ ہے, ایسے کون لوگ سوچ رکھتے ہیں جنہیں سب کچھ اس دنیا میں چاہیے, جنہیں پیسہ یہیں چاہیے, جنہیں آرام یہیں چاہیے, جنہیں سٹیٹس یہیں چاہیے کہ اچھا بیٹا ہو گیا تو اب میں باہر جا کے لوگوں سے لڑ سکتا ہوں, بس لوگوں پہ اپنی وہ دھاک جمانے کے لیے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو آخرت پہ یقین نہیں ہے. تو اب مجھے بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ وہی بات دوبارہ آ گئی کہ میں کہتا تو ہوں کہ مجھے آخرت پہ یقین ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. تو اب کون سچا ہے, استاد بتائے گا کہ اسٹوڈنٹ نے کیوں غلطی کی ہے, یا اسٹوڈنٹ خود اپنے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈ لے گا کہ سسرال والے صحیح بہیو نہیں کرتے, تو سسرال ٹھیک کرو نا, انسان ٹھیک کرو. اللہ تعالیٰ کو تو نہ بتاؤ کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے یہ نہیں چاہیے. مثل السوء, بہت بری مثال ہے یہ, وللہ المثل الاعلیٰ, اور اللہ کی بہت اعلیٰ مثال ہے, سب اعلیٰ بہترین مثالیں اللہ کے لیے ہیں. وہو العزیز الحکیم, اور وہ غالب ہے. اب وہی دوبارہ اتھارٹی کی پوزیشن آ گئی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ نے اتنی ساری بیٹیاں دے دی ہیں, لیکن نہیں, پھر بھی ہم تو بیٹے کا ہی انتظار کریں گے. حکیم, حکمت والا ہے, اللہ کو پتہ ہے کس کو کس کی ضرورت تھی. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور مشرکین کا مسئلہ تھا اس ٹائم پہ. اللہ تعالیٰ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آخرت پہ یقین نہیں ہے. ہم مسلمان جو آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہیں, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی دی ہے کہ آپ کی 3 بیٹیاں ہیں, 3 بہنیں ہیں, آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا ہے تو اب آپ کی جنت پکی ہے. تو ہمیں نہیں, ہمیں دنیا میں گھر چاہیے نہیں, ہمیں دنیا میں گاڑی چاہیے, ہمیں گورنمنٹ کی جاب چاہیے, ہم آخرت کا ہمیں چاہیے ہی نہیں. تو ہمیں ابھی بیٹھ کے سوچنا پڑے گا, کریکٹ کرنا پڑے گا, ساری وہ گرہیں پرانی کھولنی پڑیں گی, اور ان کو ٹھیک سے جوڑنا پڑے گا, ٹھیک جگہ لگانا پڑے گا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ, اور اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنا شروع کرے, مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ, تو دنیا پہ کوئی جاندار چیز باقی ہی نہ رہے. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے. غصہ اتنا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ نے
اور کہیں یہ بات نہیں کی. اب اکثر دیکھتے ہیں غفور اور رحیم کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی مل جائے گی یا معافی ملنے کے چانس ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اب پکڑنا شروع کیا, یہ جو غلطی لوگ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے صرف اس غلطی پہ نہیں, ہر غلطی پہ پھر اب اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کر دیں لوگوں کو, تو کوئی بچے گا نہیں اس دنیا پہ. لیکن حکمت کیا ہے کہ ایک ٹائم دیا ہوا ہے آپ کو, اب آپ سوچ لیں کہ آپ نے سیدھا راستہ لینے کے نہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے, لا يستاخرون ساعة, پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی جائے گی, ولا يستقدمون, نہ پہلے بڑھایا جائے گا کہ موت کا ایک وقت ہے, قیامت کا ایک وقت ہے, پھر لوں گا میں سارے حساب, پھر میں کھڑا کروں گا سب کو اور سب سے پوچھوں گا. تو ہم بھی ایسے گناہ کمٹ کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات میں پرفیکشن سے کم بات کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ کا مطلب کیا تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو اسٹیٹس ہے, جو درجہ ہے, وہ مینٹین کرنا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منہ سے نہیں بولتے, انڈائریکٹلی تو بات آپ نے وہی کی نا کہ ہمیں آپ کی تخلیق پہ اعتراض ہے, مجھے نہیں چاہیے. اب ہر انسان کہہ رہا ہے مجھے نہیں چاہیے, کسی اور کے گھر پہ ہو جاتا. تو پھر وہی بات ہے کہ کیا ہو, پھر آپ مشورہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پھر کیا کرنا ہے اور نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے تو کہا اللہ تعالیٰ غالب ہے, اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں, زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم سب سبحانک اللہم جب نماز میں کھڑے ہو کے بولیں. ایک بات ہے سبحان اللہ میں نے آپ سے بول دیا کہ اللہ کی ذات پاک ہے, ایک بات ہے میں نماز میں کھڑا ہوا ہوں, نماز میں کھڑی ہوئی ہوں, اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی ہوں اور وہاں پہ جھوٹ بول رہی ہوں اور وہاں پہ منافقت کر رہی ہوں, کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کبھی بیٹھ کے سوچنے کا کہ کہیں میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی اپنی زندگی میں, جب میں کہیں میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہی, کہیں میں زندگی ایسی تو نہیں گزاری کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے نیچے کی کوئی بات آ رہی ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں سبحان اللہ کا مطلب سمجھ آئے, الحمدللہ کا مطلب سمجھ آئے, اللہ اکبر کا مطلب سمجھ آئے, وہ تسبیح جو ہم ہر روز 100 بار پڑھتے ہیں وہ اندر دلوں میں اترنا شروع ہو, زندگیوں میں اترنا شروع ہو. السلام علیکم.